بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، اللہ پاک نے خود اس نام کی قسم کھا کے فرمایا کہ جس گھر میں اللہ کا یہ نام پڑھا جاتا ہے اس گھر میں دولت کی برسات ہوتی ہے اور ہر پریشانی و مصیبت ختم ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، آج آپ کے سامنے اللہ پاک کا ایک ایسا نام لے کر حاضر ہوا ہوں، اگر انسان کا عمل یقین کے ساتھ اس کا معمول بنا لے، پوری زندگی کے اندر کبھی انسان کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ جو بندہ کر لے گا اس کے گھر سے تمام مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر کسی انسان پہ اللہ کی جانب سے تنگ دستی آتی ہے تو سارا جہاں اس کے پیچھے لگ جائے گا کہ میں نے اس کو نقصان پہنچانا ہے، سارا جہاں اس کے پیچھے لگ جائے کہ یہ بھوکا مر جائے، سارا جہاں اس کے پیچھے لگ جائے کہ میں نے اس کو ذلیل کر دینا ہے۔ اگر انسان صدق کے دل کے ساتھ اللہ پہ اعتماد اور بھروسہ رکھ کر اس نام کا وظیفہ کرے، صرف ایک مرتبہ پڑھ لے، اللہ رب العزت اس انسان کی تمام مشکلات کو ختم کر دیں گے۔ اپنے ہاتھوں پہ یہ وظیفہ کر کے آزما کر دیکھو، قرآن پاک کے اندر داخل ہو جاؤ، قرآن پاک کے اندر ہر مشکل کا حل اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے۔ سب سے زیادہ مجرب عمل ہے، بہترین طاقت والا ہے، اس کے اندر راز ہیں، اس کے اندر گم ہو جاؤ، دنیا خدا کی قسم آپ کی ہو جائے گی۔ دنیا کے پیچھے گھوم رہے ہو جہاں سے کچھ نہیں ملے گا، اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہو وہاں سے کچھ نہیں ملے گا۔ اگر ملنا ہے تو اللہ کے قرآن سے ملے گا، اللہ کے ذکر سے ملے گا۔ محترم ناظرین کرام، ویسے تو اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن آج کا ہمارا وظیفہ بھی اللہ کے ایک بہت ہی طاقتور نام کے حوالے سے ہے، جس کو لے کر آپ کی خدمت میں پیش ہوا ہوں۔ اس نام کو پڑھنے یا اس کا ورد کرنے کا معمول بنا لیا جائے تو انسان کے تمام دکھ، تکلیف، پریشانیاں، رنج و غم، سب کچھ اللہ تعالیٰ اپنے اسم مبارک کی برکت سے دور فرما دیتا ہے۔ ناظرین کرام، ایک شخص کو یہ وظیفہ بتایا، اس نے بتائے گئے طریقے کے مطابق عمل کیا۔ کہتے ہیں کہ رات کو سوتے وقت یہ تسبیح پڑھی تو اگلے دن اس کی تمام مشکلات ختم ہو گئیں، اس کے تمام دولت کے مسائل حل ہو گئے، اس کی تمام مصیبتیں ٹل گئیں۔ ناظرین کرام، اس وظیفے کی برکت سے ہر قسم کی حاجت بھی پوری ہو جاتی ہے، لاکھوں کا قرض بھی ادا ہو جاتا ہے۔ اگر اس وظیفے سے دولت نہ ملے تو میرا گریبان پکڑ لینا۔ اللہ والو، آج کا یہ وظیفہ انشاءاللہ تعالی آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دینے والا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ سچے دل سے اور کامل یقین کے ساتھ کرنے سے آپ کے گھر اور کاروبار میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی برکتیں اور فضیلتیں اور وسعتیں پیدا فرمائے گا۔ آپ لوگ اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے رات کو یہ مبارک نام پڑھ کر سو جائیں، پھر صبح اٹھ کر دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ زندگی میں کوئی ایسی مشکل سے مشکل حاجت ہو جس نے آپ کی راتوں کی نیند حرام کر دی ہو، دنیا کا سب سے آسان اور مجرب وظیفہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام اور سورت اخلاص کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ مال و دولت حاصل کرنے کے حوالے سے اس پوری کائنات کا سب سے آسان ترین یہ عمل ہے۔ یہ ایسا معجزات وظیفہ ہے کہ جس سے سچے دل کے ساتھ کرنے پر دولت عاشق اور مہربان ہو جاتی ہے۔ میرے وہ بھائی جنہوں نے دولت کے اصول کی خاطر ہر جگہ در بدر کی ٹھوکریں کھائی ہیں، ساتھ میں ذلت اور رسوائی بھی برداشت کرنی پڑی، لیکن کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، محنت تو کرتے ہیں لیکن کوئی صلہ نہیں ملتا، وہ میرے بھائی بہن صرف اور صرف اللہ پاک کی عبادت کریں، اسی سے مانگیں۔ لیکن اللہ پاک سے مانگنے کے لیے کچھ طریقے ہوتے ہیں۔ اگر آپ صحیح طریقے سے دعا مانگو گے تو آپ کی دعا لازمی قبول ہوگی، ورنہ دعا رد ہو جاتی ہے، دعا ضائع ہو جاتی ہے۔ آپ یہ وظیفہ کر لیں، پھر ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق دعا مانگیں تو انشاءاللہ ہم پورے یقین سے کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ہی کروڑوں میں کھیلیں گے۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت اور وسعت پیدا فرمائیں گے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے، بلکہ یہ عمل نہیں، یہ رزق کے خزانے ہیں، ایک ایسا وسیع اور رزق گہرا سمندر ہے۔ جو بندہ بھی یہ عمل ہمیشہ کرے گا، اس کی مستقل عادت بنا لے گا، انشاءاللہ وہ کبھی مال و دولت کی کمی اور تنگی کا شکار نہیں ہوگا، بلکہ میرے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور رحمت و برکت سے وہ ہمیشہ مال و دولت میں ہی کھیلے گا۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ کا صرف ایک نام اور سورہ اخلاص آپ نے اسی طریقے سے پڑھ لینی ہے جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر انشاءاللہ اس مبارک نام اور مبارک سورت کی برکت سے آپ کے بڑے سے بڑے مسئلے
مسائل جو مال و دولت کے حوالے سے ہیں انشاءاللہ وہ سب دیکھتے ہی دیکھتے حل ہو جائیں گے۔ اب آپ بڑی سے بڑی حاجتیں بھی جن کا تعلق رزق یا مال و دولت کے حوالے سے ہے یا دنیاوی کسی بھی حوالے سے ہے وہ پوری ہو جائیں گی۔ پھر چاہے آپ کے مالی حالات خواہ کتنے ہی خراب اور کمزور کیوں نہ ہو، آپ کے پاس کھانے پینے کے لیے پیسے نہ ہوں، آپ رات کو سونے سے پہلے یہ صورت اور اس میں مبارک پڑھنے کے بعد سو جایا کرو۔ یہ روزانہ کی آپ نے روٹین بنانی ہے۔ اللہ پاک آپ کے لیے ایسی غیبی اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی خود بخود دور ہو جائے گی، ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ جس دن سے آپ پڑھنا شروع کر دیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ہر آنے والا دن پہلے دن سے بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے کمالات آپ خود دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے۔ غیب سے اللہ پاک آپ کے بگڑے کام سنوارتے جائیں گے، کیونکہ اللہ پاک جب بھی انسان پر اپنا فضل و کرم کرتا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آپ کو کوئی بیماری ہے، گھریلو پریشانی ہے، دلی تمنا ہے، آپ سخت پریشانیاں جلد سے جلد دور ہو جائیں گی۔ بیٹیاں گھر میں جوان بیٹھی ہیں، ان کی شادی کرنی ہے، ان کی عمر زیادہ ہو رہی ہے، ان کی شادی کے کوئی اسباب فی الحال نظر نہیں آ رہے، اور آپ کی تمنا ہے کہ یہ رزق کی تنگی دور ہو جائے، شدید غربت کے دن ختم ہو جائیں، میرے پاس بھی وافر مقدار میں رزق اور مال و دولت کی کثرت ہو جائے، مجھے بھی بے حساب و کتاب مال و دولت یعنی رزق ملے۔ آپ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار بھی کرتے ہیں، وہ بھی ٹھیک سے نہیں چل رہا، کاروبار میں بندشیں ہیں، لوگوں نے نظریں لگا دی ہیں، جادو کر دیا ہے، آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ بھی دن دگنی رات چگنی ترقی کریں۔ اللہ پاک آپ کو اپنی رحمت سے سکون والی عیش و عشرت والی زندگی نصیب فرمائے۔ تو آپ بھی آج یہ وظیفہ کامل یقین کے ساتھ پڑھ لیں، پھر اپنی کھلی آنکھوں سے انشاءاللہ تعالی آپ اس وظیفے کے کمالات دیکھیں گے۔ آپ کے حالات اتنی تیزی کے ساتھ بدلیں گے کہ لوگ آپ سے پوچھنا شروع کر دیں گے کہ آپ کے ہاتھ میں کون سا ایسا خزانہ لگ گیا ہے۔ صرف چند بار پڑھنے سے ہی اللہ پاک نوازنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر آپ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے، مستقل پڑھتے رہیں گے، تو آپ کی نسلیں تک سمجھ جائیں گی، بہت جلد امیر کبیر بن جائیں گے، اس علاقے کی آپ ایک پہچان بن جائیں گے۔ تو یہ اللہ پاک کا مبارک نام اور سورہ مبارکہ دونوں ہی مال و دولت اور رزق کے حوالے سے بہت خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ ایسے کلام ہیں کہ ان کو ہمیشہ پڑھنے والا انسان انشاءاللہ کبھی پوری زندگی غربت اور مفلسی کا منہ نہیں دیکھتا۔ اللہ پاک اپنا رحم و کرم شفقت اس بندے پر نازل رکھتا ہے، غربت و افلاس کی دلدل سے وہ بندہ باہر نکل آتا ہے۔ اس مبارک نام کو جو پڑھ لیتا ہے، اس کو پڑھنے والے کو دینی ظاہری باطنی دولت ملتی ہے، پھر رزق ایسے ایسے اسباب ایسے طریقوں سے ملتا ہے کہ کسی بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اس نام کو پڑھنے والے کی تمام ضروریات، پریشانیاں اور تکلیفیں جو مال و دولت اور رزق کے حوالے سے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیتا ہے۔ اس کے پاس رزق کی ایسی کشادگی، برکت اور وسعت نصیب ہوتی ہے کہ مزید مال و دولت کی جو خواہشات ہیں وہ بھی مٹ جاتی ہیں۔ تو اللہ والو، اس وظیفے کو آپ نے کس طرح کرنا ہے؟ اس وظیفے کو کرنے کی صرف ایک شرط ہے، وہ ہے کامل یقین، کیونکہ جتنا آپ کا یقین پختہ اور اعتماد ہوگا انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ جس طرح ہم دنیا کے کسی بھی کام کو کامل یقین کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کام آج شروع کیا ہے، کل تک ہمارا یہ کام لازمی ہو جائے گا، اسی طرح آپ اس تسبیح کو، اس وظیفے کو بھی کریں اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین اور مکمل اعتماد رکھیں۔ میں یہ وظیفہ کر رہا ہوں، اللہ پاک مجھے اس وظیفے میں خوب فائدہ اور برکت دے گا۔ تو اس کے ساتھ آپ نے اپنے کام کے لیے کوشش بھی کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ وظیفہ کر کے آپ گھر میں جا کے سو جائیں اور کہیں جی کہ ہم نے وظیفہ کر لیا اور ہمارا کام ہو جائے گا۔ آپ نے کوشش بھی کرنی ہے، ساری کوشش کر کے نماز کا اہتمام بھی کرنا ہے، سچے دل کے ساتھ اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ سچے دل سے مانگی ہوئی دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ جب سچے دل سے مانگی گئی دعائیں اپنا بھرپور رنگ دکھاتی ہیں تو جو انسان اپنی دکھوں بھری زندگی سے بالکل مایوس ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی میں بھی خوشیوں اور بہاروں کے رنگ بھر جاتے ہیں۔ اللہ پاک غیب سے ان کے مسائل کے حل پیدا کرتا ہے، اللہ پاک ان کی تمام مشکلات کو بھی حل کرتا ہے۔ تو آپ نے یہ رفع کر کے اور کوشش کرنی ہے کہ نماز کا اہتمام کرنا ہے، پھر اللہ پاک کے اوپر چھوڑ دینا ہے۔ میرے اللہ انشاءاللہ آپ کو وہ عطا کرے گا کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ آپ نے دعا میں بھی اپنی اوقات کا ہی نہیں مانگنا، بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگنا ہے، کیونکہ اللہ پاک جب عطا کرنے پر آتا ہے تو پوری کائنات جتنا رزق وہ بھی آپ کو عطا کر سکتا ہے۔
اللہ پاک نہ دینے پر آئے تو آپ کو کوئی ادا نہیں کر سکتا، اسی لیے اللہ سے مکمل یقین اور اعتماد کے ساتھ مانگا کریں۔ اس وظیفے کو کیسے کرنا ہے؟ یہ وظیفہ آپ فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں یا کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، لیکن اگر رات کو عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے بستر پر لیٹ کر آپ اس عمل کو کریں گے، اس میں آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ اس وقت ایک تو بالکل تنہائی ہوگی، آپ کو کوئی تنگ کرنے والا نہیں ہوگا، مکمل یکسوئی آپ کو ملے گی۔ آپ ایک معمول بنا لیں، آپ روزانہ رات کو سونے سے پہلے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، آپ نے وقت تبدیل نہیں کرنا۔ مثلا رات کو سوتے وقت آپ یہ عمل کریں گے تو آپ نے اسی وقت ہی اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ نے 5 وقت کی نماز بھی ادا کرنی ہے، اور سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو جانا ہے، بستر پر لیٹ جانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ درود شریف کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھ لینا ہے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کے کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں، آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ بہت سے بھائیوں اور بہنوں کہ جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ الحمدللہ، اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ درود شریف پڑھنے کے بعد مکمل خاموشی، سکون، اطمینان سے اللہ پاک کا مبارک نام یا باسطو کو 111 بار آپ کو پڑھ لینا ہے۔ توجہ کے ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا باسطو پڑھنا ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے یا باسطو کو 111 مرتبہ دل کی گہرائیوں سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھ لینا ہے۔ یہ سورۃ اخلاص ایسی طاقتور سورہ مبارکہ ہے، یہ رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے، کثرت رزق کے حوالے سے، وسعت رزق کے حوالے سے بہت ہی طاقتور سورہ مبارکہ ہے۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، وہ واحد مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو آپ نے اللہ پاک کا مبارک نام اور سورہ اخلاص کو پڑھتے وقت اپنے ذہن میں جو بھی آپ کی حاجت ہو، جو بھی آپ کا مقصد ہو، اس کو تصور میں رکھنا ہے اور ان کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے صرف 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، کیونکہ استغفر اللہ پڑھنے سے آپ کے جتنے بھی جو صغیرہ گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے، آپ کے سارے دن کے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں گے، اور جب گناہوں کی معافی مل جائے گی پھر آپ پر اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں شروع ہو جائیں گی۔ بہت سے علماء کرام نے لکھا ہے کہ استغفر اللہ کم از کم 300 مرتبہ پڑھیں تو وہ کثرت میں شمار ہوتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ کثرت سے اللہ کا ورد کیا کریں، تو کم از کم 100 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ ایک بات اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں، اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، مکمل خاموشی، تسلی اور سکون کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ آخر میں آپ نے دعا بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے، یا اللہ جو میری مشکلات ہیں، جو بھی میری پریشانیاں ہیں، تو دینے والی ذات ہے، میں مانگتا ہوں، تو داتا ہے، تو عطا کرنے والا ہے، میں فانی ہوں، تو لا فانی ہے، ازل سے ابد تک تو ہے، تو وہ رب ہے جو سمندروں کی گہرائیوں میں بسنے والے کیڑوں کو بھی رزق دیتا ہے، میں تیری مخلوق ہوں، اے اللہ تو سب کا بادشاہ ہے، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، میری مشکلات دور کر دے، میری پریشانیاں دور کر دے، میری دعائیں قبول کر دے، جو بھی میرے اوپر بندشیں ہیں، جو بھی میرے اوپر رکاوٹیں ہیں وہ دور کر دے، اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو لوگ حضرت آدم سے لے کر آج تک فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، ہمیں ہدایت والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں،
مزید اسلامک وظائف کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔